کئی کالے دھوؤں ہوں گے، کئی چمکتے ہوں گے اور کئی کیا ہوں گے؟ کالے سیاہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے سارے برابر، سارے سچے۔ جو سچا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ چمکے گا، اور جس کا عقیدہ ایمان سچا نہیں ہے اس کا چہرہ قیامت والے دن چمکنا۔ اگر سب کا عقیدہ ٹھیک ہے بے سارے چمکنے چاہیے، تو پتہ چلا اس دنیا کے اندر کئی لوگ ٹھیک ہیں، کئی لوگ غلط ہیں۔ پرکھ کر کے جینا ہے، فرق کر کے جینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہر دکان سے کپڑا نہیں لیتے ہیں، جہاں آپ کو شک پڑ جائے نا، بھائی ٹک لگا ہوا کپڑا دیتا ہے، 2 نمبر کپڑا دیتا ہے، مہنگا کپڑا دیتا ہے، آپ وہاں سے لیتے ہیں؟ اچھا، ٹھگی لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ وہاں سے کپڑا لیتے ہیں؟ جہاں آپ کو یقین ہو کپڑا بھی صحیح، ریٹ بھی صحیح، بندہ بھی اعتبار والا ہے، وہاں سے کپڑا لیں گے نا۔ جہاں اعتبار نہ ہو وہاں سے کپڑا نہیں لینا، تو جہاں اعتبار نہ ہو وہاں سے دین لینا چاہیے۔ بولے بے اعتباری ہو تو کپڑا نہیں لیتے، جوتا نہیں لیتے، تو کپڑا زیادہ قیمتی ہے یا ایمان؟ بولے ایمان۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بس دین کی بات ہر جگہ سے لے لینی چاہیے۔ بھائی کیوں لے لینی چاہیے؟ منہ دیکھیں گے، اس منہ نے قیامت والے دن چمکنا ہے یا بجھنا ہے؟ اس منہ سے یا رسول اللہ کی صدا نکلتی ہے یا شرک کی صدا نکلتی ہے؟ دیکھنا ہے ہم نے، سمجھ آ گئی نا؟ تو کن کے چہرے چمکیں گے قیامت والے دن؟ یہ فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کر دیا۔ کنہوں نے کر دیا؟ بولے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں نے قرآن پاک کے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والا دن آئے گا سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ بولے کن کے چہرے چمکیں گے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سنی بنایا۔ بولے الحمدللہ، اونچا اونچا اونچا۔ قرآن نے کہا قیامت والے دن کئی چہرے چمکیں گے، کئی سیاہ ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا سنیوں کے چہرے چمکیں گے۔ کن کے چہرے چمکیں گے؟ سنیوں کے۔ ہاں جی، آپ نے سنی رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بسترے بوریاں اٹھا کر نا اپنا ایمان نہیں برباد کر لینا۔ کیا رہنا ہے؟ اونچا یار، سنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگلی بات، ایک ہوتا ہے مارکیٹ میں اصلی دودھ، ایک ہوتا ہے نقلی دودھ، پہچان کرنی ہے کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے اصلی کپڑا، ایک ہوتا ہے 2 نمبر کپڑا، ایک ہوتا ہے اصلی پیر، ایک ہوتا ہے نقلی پیر، ایک ہوتا ہے اصلی مسلمان، ایک ہوتا ہے، تو پرکھ کرنی ہے کہ نہیں؟ نقلی دودھ نہیں لینا، نقلی بوتل نہیں لینی، نقلی پتی نہیں لینی، نقلی چیزیں دنیا کی نہیں لیتے۔ تو یہاں بھی ایمان قیمتی ہے، پرکھ کرنی ہے۔ نقلی لوگوں کی باتوں میں آ کر نا نقلی ایمان عقیدہ نہیں رکھنا، اصلی لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اصلی عقیدہ ایمان رکھنا ہے۔ اصلی اور نقلی کے درمیان فرق نشانیوں سے ہوتا ہے۔ فرق کس سے ہوتا ہے؟ بولے ذرا۔ نشانیوں سے۔ آپ کو کہیں کی کمپنی، ہماری کمپنی کی جو چیز ہے نا اس کے اوپر یہ نشانی ہوگی، جو نقلی ہے اس کی یہ نشانی ہوگی، تو نشانیوں سے چیزیں، ہاں نشانیوں سے چیزیں، بڑی بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ پوری توجہ سے سنیں، اس لیے جملہ اگلے آپ بول گئے، سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ نشانیوں سے چیزیں، نشانیوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، نشانوں سے عقیدے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ نشانی اپنی نہیں دیتا۔ کربلا کے بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو فرمایا نا لوگوں سنی سچے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا جی سنی کی نشانی، کیونکہ نقلی بھی تو آ جاتا ہے نا مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں ہم بھی ول جماعت، ہم بھی سنی ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو اصلی اور نقلی کا فرق بتا دیں جی۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے بیٹے، حضرت علی کے پوترے امام زین العابدین، آپ نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنتی
कसरतुस्सलाति अला रसूलिल्लाह, फरमाया सुन्नियों की निशानी ये है वो नबी पाक की जात पर दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? अब आप ईमानदारी से बताएं, ये जो हमारा सुन्नियों का महकमा है, जमात है, इस जमात के अलावा किसी और को इतना दुरूद पढ़ते देखा जितना हम पढ़ते? अजान से पहले दुरूद, बोले अजान से पहले, इकामत से पहले, खाना खाने से पहले, बयान से पहले, अजान के बाद, दुआ के अंदर, दुआ के शुरू में, दुआ के बाद। समझ आ गई ना? तो एक कहता है अजान से पहले क्यों पढ़ा, इकामत से पहले क्यों पढ़ा, है ना, ये बयान के दौरान क्यों पढ़ा, फलां मौके पर क्यों पढ़ा, फलां मौके पर क्यों पढ़ा, ये वाला दरूद क्यों पढ़ा, ये क्यों किया, क्यों 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 क्यों। कई लोग सारी जिंदगी दरूद के बारे में चू चा ची का की कू कू करते रहते हैं, ठीक है ना, और हम दरूद पढ़ते रहते हैं। सुन्नी को जब को दरूद पढ़ता है कि नहीं? तो ये टब्बर है दरूद पढ़ने वाला, ये जमात है दरूद पढ़ने वाली। फिर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सच्चा सुन्नी वो है जो कसरत से दरूद व सलाम पढ़ता है। और कुरान ने बताया कई लोगों के चेहरे चमकेंगे, सहाबा ने बताया जिनके चमकेंगे वो अहले सुन्नत होंगे। इसलिए आपने सुन्नी रहना है। क्या रहना है? सुन्नी। फिरना बदलना, कपड़ा फट जाए चेंज कर लो, टोपी फट जाए, जूती टूट जाए तो, खुदा ना खास्ता बीवी तलाक लेकर चली जाए तो और ले लो, कर लो, लेकिन अपना अकीदा ईमान चेंज करना नहीं। बोले नहीं। अकीदा वही रखना है जो सहाबा वाला, अकीदा वही रखना है जो हजरत दाता साहब वाला, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाला, हजरत बहाउल हक जकरिया मुल्तानी वाला, हजरत शाह रुकने आलम वाला, हजरत काज़मी लजपाल वाला, पीर मेहर अली वाला, अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत वाला, हजरत मौलाना बाबा इलियास कादरी वाला। यही अकीदा सच्चा है, इसी पर 1400 साल से उम्मत खड़ी हुई है। समझ आ गई ना? यही अकीदा सच्चा है, इसी पर कायम रहना है। आपको एक और बात बताऊं, ये जो लोग खब्बे सज्जे होते हैं ना, जितने भी हैं, इनसे पूछे तेरा अब्बा क्या था, कहेगा हम उधर से फेरा करके आए ना, हम वो बन गया, अब्बा सुन्नी था, है ना। अच्छा, या फिर अब्बा लैंड बदला गया तो बच्चे भी बदला गए, दादा क्या था, दादा सुन्नी निकलेगा या परदादा सुन्नी निकला। इसका मतलब है पहले जो चलते आ रहे हैं वो वही हैं जो या रसूल अल्लाह वाले हैं, वो वही हैं जो मिलाद वाले हैं। अच्छा, एक और एतबार से सोचे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामो अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। कि मेरा ना बड़ा जोर लग रहा है, अभी 1.5 घंटा पहले बयान करके आया हूँ, बड़ा जोर लग रहा है, काश आप भी जोर से मेरी बात सुने, तवज्जो से, यानी और इन बातों को ध्यान और तवज्जो से दिल में बसा लें और असली और नकली का फर्क करके जीना सीखें। तवज्जो है? अभी मैं क्या बात छेड़ने लगा था, बोला तवज्जो का पता लगेगा नहीं। बिल्कुल एंड में क्या बात करने लगा था अभी? दादा परदादा क्या निकलेंगे? तो फिर पुराना अकीदा कौन सा है? वही जो या रसूल अल्लाह कहते आ रहे हैं। अब यहाँ हदीस में पेश करने लगा था, किसी की भी तवज्जो उधर नहीं गई। सुभान अल्लाह, तवज्जो आपकी। मैंने अर्ज किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, ओए मेरे गुलामों तुम्हारे ऊपर मेरी उम्मत के सबसे बड़े ग्रुप के साथ रहना लाजिम है। किस जमात के साथ रहना लाजिम है? सबसे बड़े, जो उम्मत का बड़ा ग्रुप होगा। तो सज्जे खब्बे वेलो आपको टोलियां दे फिरकियां मिलणगियां, जमात आपको सुन्नियों पे मिलेगी। पिंडां दे पिंड सुन्नी, शहरों के शहर सुन्नी। अच्छा, इलाके में जी 40 मस्जिदें हैं, अच्छा जी, किस किस के? 35 सुन्नियों की,
2-4 गुसुनियों की, 35 बोले तो कसरत किन की है? आप इलाका देख लें, नवाबपुर देख लें, मुल्तान देख लें, मिलाद मनाने वाले ज्यादा हैं या रोकने वाले ज्यादा हैं? या रसूल अल्लाह कह कर पुकार कर ठरने वाले ज्यादा है या सड़ने वाले? सड़ने वाला आपको पूरे पिंड की नुक्कड़ में एक आधा मिलेगा और ठरने वाला पूरा गांव होगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मेरी उम्मत का जो बड़ा ग्रुप है, बड़ी जमात है, उसके साथ रहना। और आपको पता है अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले पाकिस्तान की 70% आबादी सुन्नियों की है। किन की है? 70% या रसूल अल्लाह कहने वाले। अच्छा बाकी कितने बचे? 30 के अंदर ये भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिला बशीरा, ये सारे 30% हैं। और या रसूल अल्लाह कहने वाले कितने? 70। आका ने क्या फरमाया? किन के साथ रहना? बड़े ग्रुप के साथ। बोले बड़े ग्रुप के साथ। किसके साथ? बड़े ग्रुप के साथ। आका ने इस्लाम ने फरमाया इत्तबिउ, इत्तिबा करना किसकी? फरमाया सवाद आज़म की इत्तिबा करना। सवाद आज़म कौन है? मेरी उम्मत का बड़ा ग्रुप। अच्छा इतने लोग जो हैं, मैं जो पूछूं टाइम क्या है, ठीक है, आप लोग अपनी अपनी घड़ी के मुताबिक टाइम देखेंगे, ठीक। बंदे बैठे हैं 70, 65 बंदों ने कहा जी टाइम ये है, 5 ने कहा कि टाइम ये है। 5 को गलती लगना मुमकिन है या 65 को? बोले 5 को, क्योंकि सारा टब्बर ही भूल जाए ये मुमकिन है नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तजतामिउ उम्मती अला दलाला, फरमाया मेरी उम्मत गुमराही के ढेर पर जमा नहीं हो सकती। थोड़े से जा सकते हैं सज्जे खबे, सारी उम्मत ही चली जाए गुमराही की तरफ, ऐसा हो सकता नहीं। लिहाजा उम्मत की भारी अक्सरियत देखे किधर है? वो मिलाद मनाने वाले हैं, वो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। तो आप फिर यकीन रखें, ईमान रखें, यही वो जमात है जो नबी पाक के सहाबा के अकीदे और ईमान के ऊपर चल रही है। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, सुन्नी रहना है, क्या रहना है? अपनी नस्लों को भी सुन्नी बनाना है, इसलिए कि वल्लाह अल्लाह की कसम है, मैं अहले सुन्नत जमात का एक छोटा सा तर्जुमान हूँ। वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, हम हर अल्लाह के प्यारे का अदब करने वाले हैं, हम हर अल्लाह के प्यारे से प्यार करने वाले हैं। नबियों के गुलाम हम, बोलते जाए हम नबियों के गुलाम, सहाबा के गुलाम, अहले बैत के गुलाम, पाइंतन के गुलाम, करबला वालों के गुलाम, सिद्दीक के गुलाम, फारूक के गुलाम, उस्मान के गुलाम, अली के गुलाम, हसन के गुलाम, हुसैन के गुलाम, हजरत मुआविया के गुलाम, तमाम सहाबा के गुलाम, औलिया के गुलाम, सहाबा के गुलाम, ताबाइन के गुलाम, गौसों के गुलाम, कुतुबों के अब्दाल गुलाम, वलियों के गुलाम, और हर या रसूल अल्लाह कहने वाले के गुलाम। अल्लाहु अकबर। और जो है वो हजरत सफीना हुजूर के साहबी जो जंगल में बिछड़ कर लश्कर से ना जंगल में चले गए, रास्ता भूल गए, शेर अचानक सामने आया ना, तो साहबी रसूल ने कहा या अबल हारिस आना मौला रसूलिल्लाह, फरमाया ओए शेरा, शेरा से दौड़ने दौड़ने लगा ना, देखा प्रोग्राम बना रहा है, फरमाया शेरा खबरदार, आना मौला रसूलिल्लाह, मैं आका का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। शेर ने जब सुना ना कि रसूलुल्लाह के गुलाम है, सर कदमों में आकर रख दिया। रास्ता भूले थे ना, तो शेर आगे आगे चलने लगा, दुम हिलाता, सहाबी पीछे चलने लगे, शेर ने रास्ता बताकर सीधा लश्कर से मिला दिया। शायर कहता है कि सफीने क्या, सफीना हुजूर के साहबी, सफीने क्या शेर ताई बेशक तू मैनू खाई, सफीने क्या शेर ताई बेशक तू मैनू खाई, असिया गुलाम रसूलुल्लाह दे जरा सोच के हथ पाई, असिया गुलाम रसूलुल्लाह दे जरा सोच के हाथ पाई। अच्छा शेर क्या सफीने ताई, ओए सुन राई राह जांदे, राई राह जांदा मुसाफिर, शेर क्या सफीने ताई सुन राई राह जांदे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम उना दे।
یہ شیروں والی بولی ہے. جو غلام اسی غلام, جو غلام اسی غلام. ہم صحابہ کے غلام کیوں؟ حضور کے ہیں. ہم اہل بیت کے غلام کیوں؟ حضور کے ہیں. ہم غوث پاک کے منگتے غلام کیوں؟ وہ حضور کے ہیں. اس لیے سنی بننے میں خیر ہے. ایک تو سب کو ماننے والے, پھر سب کی شانیں ماننے والے. کئی مانتے تو ہیں لیکن شانیں نہیں مانتے. کئی نبی پاک کو نبی مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. کئی نبی پاک کو نبی مانتے ہیں, ساری زندگی بستر اٹھا اٹھا کر مت ماری گئی, اور کہتے ہیں نبی پاک کو اپنا نہیں پتا کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا میں نے. ہاں جی, پورے دعوے اور یقین سے کہہ رہا ہوں, سنی ماں دا پتر نہیں اگر میں ثابت نہ کروں. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, لوگ یہ تقریریں کرتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, ان کا ایمان ہے. وہ اپنے لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کیا کہ رسول اللہ کو اپنے انجام کا جنتی یا جہنمی معاذ اللہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں. میں کہتا ہوں ظالمو, تمہیں قرآن کی خبر نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. محبوب پیارے, آپ اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیں. اگر سرکار کو اپنا نہیں پتا تو دوسروں کو جنت کی خوشخبری کیسے دیں گے؟ حضور کو اپنا تو اپنا, دوسروں کو جنت بانٹتے ہیں مصطفیٰ. جب نبی مانا کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, نبی مانا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ, نبی مانا اور کہتے ہیں جی درود نہیں سنتے, نبی مانا لیکن کہتے ہیں جی حاضر ناظر نہیں ہے, نبی مانا لیکن کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے, نبی مانا لیکن کہتے ہیں مدد نہیں کر سکتے, نبی مانا ہمارے کام نہیں آ سکتے, نبی مانا لیکن کہتے ہیں کہ ذرے برابر نفع نقصان کے مالک ہے نہیں ہے. یہ سنی یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو نبی بھی مانتا ہے, حاضر ناظر بھی مانتا ہے, نبی بھی مانتا ہے, نور بھی مانتا ہے, نبی بھی مانتا ہے, اپنا آقا مولا بھی مانتا ہے, نبی بھی مانتا ہے, اپنی جان سے زیادہ قریب مصطفیٰ کو مانتا ہے. نور مانا سنیوں نے, حاضر ناظر مانا سنیوں نے, مشکل کشا مانا سنیوں نے, مددگار مانا سنیوں نے, زندہ مانا سنیوں نے, درود سننے والا مانا تو سنیوں نے. اس لیے کہتا ہوں سنی بن کے رہنا. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں نا, ایک استاد ہے, دو شاگرد کھڑے, ایک کہتا ہے میرے استاد کے اندر یہ خوبی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں. خوبی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے. ایک شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد کے اندر یہ کمال بولے ہے, ایک کہتا ہے نہیں ہے. خوبی ہے, کمال ہے یا نہیں بات کی بات. بس اتنا بتا دو, وفادار کون لگتا ہے؟ ایک کہتا ہے میرا استاد قابل بہت ہے, جو پوچھو جواب آئے گا. دوسرا کہتا ہے استاد قابل بہت ہے لیکن فلانا مسئلہ نہیں پتا. قابل بہت ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا. استاد جو بھی ہے لیکن بس بولی سے پہچانو استاد کا وفادار کون لگتا ہے, کھرا کون ہے, لوٹا کون ہے, اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. ایسے پہچان, بولی سے پہچانا کرو. نبی پاک کو نبی پاک کی عظمت اور شان کے ساتھ اگر مانا ہے تو سنیوں نے مانا ہے. باقی یہ نہیں کہتے ہم کہ انہوں نے مانا نہیں, ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جیسے ماننے کا حق ہے ایسے نہیں مانتے. نبی پاک کی عظمتوں, شانوں, رتبوں, بلندیوں, نبی پاک کی بزرگیوں کے سمیت مانتے ہیں تو سنی مانتے ہیں. اس لیے سنی رہنا. کیا رہنا ہے؟ آپ کو پتا ہے صحابہ سنی, اولیاء داتا صاحب, راجہ اجمیری, ہائے ہائے, باول حق, باؤدین زکریا, ہائے ہائے, کاظمی صاحب, پیر میرے علی, اعلی حضرت, یہ سب کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. لو جی میری تقریر ختم. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے ہمارے سچے سچے عقیدہ اہل سنت کے اوپر تو بسم اللہ آپ سوال کیجیے. کسی نے ذہن میں کوئی بات ڈالی, کوئی وسوسہ ڈالا ہے, کوئی خیال ڈالا ہے تو بسم اللہ آپ سوال کیجیے. ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. عقیدے کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو فقیر حاضر ہے. لوگ سوال کرتے ہیں نا, اعتراض کرتے ہیں فلانی شے کتوں کڈے ہو, کتوں ہے, کیوں کرتے ہو, انج کیوں کرتے ہو. انشاءاللہ ہر انج پنج کا جواب آئے گا. سوال ہے تو حاضر و ناظر کے متعلق ارشاد ہمارا
سوال کیا ہے؟ سوال کیا حاضر ناظر پر؟ حضور حاضر ہیں ناظر ہیں، میں نے فرما دیا، سوال کیا ہے اس کے اوپر؟ اعتراض کیا ہے کسی کا؟ نہیں، سنی کا اعتراض تو ہوتا نہیں، کسی نے اعتراض کیا ہو تو بتا دیں۔ برابری ہوگی، ہاں یہ سوال ہوا نا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر رسول اللہ بھی لہذا رسول اللہ کو حاضر ناظر نہ مانو، برابری ختم کرو، شرک ختم کرو۔ اچھا جی، اللہ بھی زندہ تو بھی زندہ، جلدی مار، برابری ہونے لگی، پلے نہیں پڑا۔ اچھا، حدیث میں آیا ان اللہ غیور، اللہ غیرت والا ہے۔ مولوی صاحب کو جا کے پوچھو تو کی ہے، بغیرت ہے یا غیرت والا ہے؟ اگر کہے کہ میں غیرت والا ہوں، اسے کہ جی حدیث میں آیا کہ اللہ غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، تو بھی غیرت والا، اللہ بھی غیرت والا، برابری، لہذا تو بھی غیرت بن تاکہ برابری بھی ختم ہو۔ بھائی لفظ ایک آنے سے برابری نہیں بنتی، اللہ بھی زندہ میں بھی زندہ، لفظ ایک آیا برابری نہیں، اللہ خود زندہ، تو میں اللہ کے بنانے سے زندہ، سبحان اللہ، اللہ کے زندہ کرنے کی وجہ سے زندہ، پھر اللہ خود زندہ، اللہ ہمیشہ سے زندہ، ہم ہمیشہ سے ہیں بولے، اللہ ایسا زندہ کہ اس کو موت نہیں، ہم ایسے زندہ کہ مرنے والے ہیں، ہمیں موت ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ لفظ ایک ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے، معنی میں فرق ہے، لہذا برابری نہیں۔ اسی طرح اللہ حاضر ناظر، رسول اللہ حاضر ناظر، لفظ ایک ہے، لفظوں میں برابری ہو سکتی ہے لیکن عقیدے اور معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ مثلا اللہ کا جسم نہیں، رسول اللہ کا جسم ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ خود، رسول اللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، رسول اللہ ہر شان میں اللہ کے اللہ کو کسی نے شان دی نہیں ہے، رسول اللہ کو اللہ نے دی ہیں، اللہ نے کسی تو کچھ نہیں لیا، رسول اللہ نے سب کچھ اللہ تو لیا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان ذاتی، مصطفیٰ کی شان عطائی، تو یوں فرق ہے۔ لفظ اگر لفظ ایک آ گیا لیکن جب تک معنی کے اندر برابری نہ ہو شرک بنتا نہیں۔ اللہ زندہ تو بھی زندہ میں بھی زندہ، اللہ بھی سنتا ہے میں بھی سنتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا برابری ہے؟ اور نہیں برابری، زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اللہ صدا کے لیے سنتا ہے، ہم کبھی کبھی سنتے ہیں، ہم سو جائیں تو نہیں سنتے، ساری دنیا سوئی ہو وہ پھر بھی سنتا ہے، ہم سو جاتے ہیں وہ سونے سے عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ ہاں جی، اور کوئی سوال جی؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا، اس نہیں کا ثبوت دے، ثبوت چاہیے کہ نہیں مجھے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا، تو اس نہیں کا حوالہ دے، کہاں لکھا ہے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ ابو داود شریف جلد پہلی صفحہ 77، باب الاذان فوق المنارہ، ورقے دا پاسا کھبا۔ سبحان اللہ۔ مؤذن رسول حضرت بلال مسجد نبوی شریف میں اذان فجر کے لیے آتے تو ہر روز فجر کی اذان سے پہلے کھڑے ہو کر ایک دعا مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ خلاصہ دعا کا یہ ہے، یا اللہ کرم کر مکہ کے قریش کو مسلمان کر۔ یہ دعا مانگتے تھے۔ اچھا ایک دعا ہم مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، یا اللہ تو درود رحمت بھیج ہمارے سردار محمد پر، یا اللہ تو رحمت بھیج ہمارے سردار محمد کی آل پر۔ ایک دعا یہ ہے، ایک دعا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا میں کافروں کا ذکر کر کے کافروں کی خیر مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان کو مسلمان کری، خیر مانگنا ہوا نا، یا اللہ ان کو مسلمان کر دے، بھلائی مانگی جا رہی ہے۔ اچھا اذان سے پہلے کافر کا
بھلا سوچا جا سکتا ہے، کافر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ۔ ہمیں اتنا بتاؤ، حضرت بلال اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں لکھا ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 77، ورقے دا پاسا کھبا، باب الاذان فوق المنارہ، ابو داؤد شریف میں۔ حضرت بلال ہر صبح کی اذان سے پہلے کن کے لیے دعا مانگتے؟ مکہ کے کافروں کے لیے۔ اچھا، دعا ہو گئی قبول، تو کیا خیال ہے درود کے بغیر دعا قبول ہوتی ہے؟ میں جب دعا مانگتا ہوں لازمی درود پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے قبولیت ایسے ہونی ہے۔ آپ دعا مانگتے ہوں گے درود، کیونکہ اس کے بغیر دعا قبول۔ حضرت عمر راوی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی معلق رہتی ہے، پھری رہتی ہے۔ جو دعا اوپر ہی نہیں چڑھتی وہ قبول کیا ہوگی؟ تو دعا وہی قبول ہے جس کے اندر درود۔ حضرت بلال کی دعا قبول ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، دعا قبول ہوگی۔ تو مجھے بتائیں، مجھے پتہ ہے دعا کیسے مانگنی ہے، حضرت بلال کو نہیں پتا تھا؟ اللہ، کیا خیال ہے؟ اور لازماً ماننا پڑے گا حضرت بلال اذان سے پہلے اگر دعا مانگتے ہیں تو لازماً وہ اذان سے پہلے درود بھی پڑھتے ہوں گے۔ پلے پڑ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ اور کوئی؟ جی 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 کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اعتراض کس کمپنی کا ہے تاکہ میں اسی کمپنی کی کتاب سے جواب دوں؟ میں کمپنی سمجھ گیا، تسی سمجھ دو؟ یہ جو بستروں والی کمپنی ہے، مکہ مدینہ میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر جی، مکہ مدینہ میں وہابیوں کی حکومت آنے سے پہلے اذان سے قبل درود و سلام پڑھا جاتا تھا۔ بیڑا غرق ہو ان کا، ان ظالموں کا قبضہ ہوا تو درود و سلام بند ہوا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی درود کیسے بند کر سکتا ہے؟ جیسے آپ کے ملک میں مسجد رحمت للعالمین بند ہے نا، اگر وقت کا یزید مسجدیں بند کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے وقت کا یزید اذان سے پہلے درود و سلام نہیں بند کر سکتا؟ آپ کے ملک پاکستان میں اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے پر پرچے ہو رہے ہیں۔ جی نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں۔ اسپیکر پر نعت پڑھنے پر پرچے ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اب اسپیکر پر اذان پڑھنے والے جھوٹے ہو گئے، درود پڑھنے والے یا نعت پڑھنے والے جھوٹے ہو گئے؟ اسی طرح وہاں انہوں نے آ کر قبضہ کر کے اپنی حکومت کے زور پر ان چیزوں کو روک دیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قبضہ گروپ سچا ہو گیا۔ سچے وہی ہیں جو 1300 سال سے مدینہ شریف میں صلاۃ و سلام پڑھتے آ رہے تھے۔ چلو ٹھیک، مظفر بادشاہ سے کتنے سال پرانا ہے؟ کم از کم 8 صدیاں پرانا۔ اس کا مطلب ہے 8 صدیاں پہلے اذان سے پہلے درود ہے۔ روکنے والا کس صدی میں آیا؟ اللہ، روکنے والا کس صدی کی پیداوار ہے؟ انگریز کے آنے سے پہلے ایک بندہ ہندوستان میں بتا دو جو اذان سے پہلے درود سے روکتا ہو۔ انگریز آیا، انگریز کے پٹھو لوگ بنے، تو تب انہوں نے جا کر یہ معاملے شروع کر دیے، میلاد کیوں، اذان سے پہلے درود کیوں۔ جو آج روکتے نا، ان کے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب کلیات امداد میاں میں درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو لکھ گئے، میلاد کو لکھ گئے، ایصال ثواب کو لکھ گئے، 11ویں کو لکھ گئے۔ یہ اس کو پیر مانتے ہیں، ہاں جی، حاجی امداد اللہ کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اللہ کی غیب جانتا ہے یا نبی کی غیب جانتے ہیں، حضور نبی کی غیب جانتے ہیں، فرق؟ اچھا غیب کو چھوڑو، چلو ظاہر کو کر لو۔ اللہ ظاہر کو جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ظاہر کو؟ یہ کیا میرے ہاتھ میں؟ ایک منٹ، ظاہر ہے نا، اللہ عالم الغیب والشہادہ،
جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو شہادت ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے. آپ بھی ظاہر کو جانتے ہیں, اللہ بھی ظاہر کو جانتا ہے, فرق کڈو. سلام ہو ہمارے استاد محترم علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو. انہوں نے سرکار کی عظمت کا چوکیدار بنایا الحمدللہ. سلام ہو مرشدی عطار کو جنہوں نے ہمارا ایمان بچایا. توجہ کیجئے گا, اللہ جس طرح غیب کو جانتا ہے اللہ ظاہر کو بھی تو جانتا ہے نا. میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ سوٹا ہے, اللہ کی بھی نظر ہے اس پر کہ یہ سوٹا ہے. فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی نبی بھی غیب جانے اللہ بھی غیب جانے, برابری ہوگی. اور ظالمہ تو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سوٹا ہے, اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سوٹا ہے, برابری ہو رہی ہے. اب انا بن, آپ کو نہیں کہہ رہا, اس کو کہہ رہا ہوں. پھکی وہاں لگے گی جہاں درد ہوتا ہے. کیا بات, توجہ ہے. دیکھیں نا, اللہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں, میں اللہ کا محتاج. بے شک. وہ آج میری آنکھیں بند کر دے میں نہیں دیکھ سکوں گا, میرے ہاتھ میں ہوگا پھر بھی دیکھ, میں دیکھنے میں اللہ کا محتاج, اللہ کسی کا محتاج. یہ فرق ہے, یہی فرق ہے. نبی پاک اپنی تمام شانوں میں اللہ کے محتاج ہیں, اللہ اپنی کسی شان میں کسی کا محتاج. یہ فرق ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں. ہم جتنی شان حضور کی مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. بے شک. لوگ یہودیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں, ہم قرآن والا عقیدہ رکھتے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ مغلولہ ہیں, بندے ہوئے. وقالت الیہود ید اللہ. حافظ کوئی بیٹھا ہے؟ کون ہے حافظ صاحب؟ وہ بیٹھے ہو, گواہی لو, قرآن ہے نا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں, اللہ کسی کو کچھ دیتا نہیں. یہاں بھی یہ ٹبر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں, اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا, کسی کو حاضر ناظر نہیں بناتا, کسی کو اللہ نورانیت نہیں دیتا, کسی کو مشکل کشا نہیں بناتا, کسی کو پاور نہیں دیتا. یہودیوں والا عقیدہ کہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا, ان کو مبارک ہو. قرآن والا عقیدہ کہ اللہ ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, یہ عقیدہ ہمیں مبارک ہو. قرآن پاک میں تو وہ ایپ پیش کرتے ہیں جی, اللہ فرماتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میں غیب جان لیتا ہوں تو بہت زیادہ خزانے اکٹھے کر لیتا. خزانے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ کے پاس؟ قرآن میں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا, آپ فرما دیں اگر میں غیب جانتا تو میرے پاس خزانے ہوتے. یہ نہیں فرمایا کہ غیب ہے, نہ یہ فرمایا کہ غیب نہیں. ایک بات تیسری ہے, اگر میں غیب جانتا تو میرے پاس خزانے ہیں کہ نہیں. انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے. ہر خزانہ ہر شان بڑی کثرت سے عطا فرما دی ہے. بخاری کی حدیث, نبی پاک نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. رب دے کل خزانیاں دی کنجیاں کول محمد دے مٹھڑے بول محمد. اچھا سمجھنے کی بات, قرآن میں کیا اعلان کروایا, اگر میں غیب جانتا تو میرے پاس خزانہ ہوتا. قرآن کہتا ہے خزانہ ہے, حدیث کہتی ہے خزانہ ہے, چابیاں ہیں خزانوں کی. اگر غیب جانتا تو خزانہ ہوتا, خزانہ ہے تو پھر غیب بھی. سبحان اللہ. بولے غیب بھی ہے. یہ سمجھے نہیں ذرا آیت کو. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر میں جانتا, اگر میں خود جانتا, میں خود نہیں جانتا, میں تو اللہ کی عطا سے جانتا ہوں. مطلب یہ ذاتی کی نفی ہوتی ہے, عطائی کی نفی نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں جب میرا رب سنتا ہے تو میں ڈائریکٹر آپ سے کلام کرتا ہوں, دعا بھی سنتا ہے, میں وسیلہ ڈھونڈتا نہیں ہوں, تو جاتا ہوں ولیوں کے پاس. سوال یہ ہے کہ جب رب سنتا ہے تو ولیوں سے کیوں مانگنا؟ ٹھیک, آپ کے سوال کا جواب رب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب مجھ سے کیوں مانگنا؟ رب سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال کا جواب مجھ سے کیوں مانگنا؟
हमें कहते हैं जब रब खुद सुनता है तो वलियों से क्यों मांगते हो? हम कहते हैं जब रब खुद जवाब दे सकता है तो अपने सवालों के जवाब साढ़े को क्यों मांगते हो? फिर कहेंगे असल जवाब देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से आपको 2 लफ्ज़ पढ़ा दिए हैं, इसलिए आपका जवाब देना अल्लाह के करम से होगा। ठीक है, हम कहते हैं असल देने वाला अल्लाह है, आगे अल्लाह ने अपने नायब रखे हुए। मुस्तफ़ा करीम का देना अल्लाह ही का देना, क्योंकि नेमतें उसकी हैं, बांटते मुस्तफ़ा हैं। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाया इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु युती, बुखारी है, फरमाया अल्लाह देता है, मैं मुस्तफ़ा बांटता हूँ, खजाने उसके बांटते ये हैं। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, किसी और का सवाल जी? या रसूल अल्लाह पुकारते रहोगे सारी जिंदगी? मिलाद मनाते रहोगे? इसी पर कायम रहना है। तेरा खामा मैं तेरे गीत, मैं तेरा मिलाद क्यों ना, तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम का सदका खाते हैं, मानते हैं कि अल्लाह देता है, मुस्तफ़ा बांटते हैं, नबी पाक के सदके में इज्जत, ईमान, नेमत सब कुछ मिला, अगर ये मानते हैं तो बोले तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई और सवाल है भाई? इजाज़त जी, टाइम हो गया काफ़ी, हमने आगे पहुँचने। हम मरकज़ी ईदगाह में हाजिर होते हैं, वहाँ जमात तक पहुँच जाएंगे जी, जमात के टाइम तक? फिर इजाज़त दीजिए मुझे, ठीक है? और दूसरा, बराए मेहरबानी मुझे रास्ता दे देंगे, मेरी सर्जरी हुई है टांगों की, तो मेरे लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है?